آخر کیا ہوا؟ آخر وہی ہوا جو ہونا تھا، آخر وہی ہوا جس کا انتظار تھا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہونا تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا اور آپ نے وہ پیغام حق سنانا تھا، یہ مقصد حق تھا اور اسی کا انتظار تھا۔ لیکن وہ لوگ جو مقابلے میں کھڑے ہوئے ان کو اسی کا ڈر تھا کہ آخر ایک دن ایسا ہو جائے گا، کیا ہوگا پھر؟ وہ ہو گیا۔ اور یہ بھی سنا آپ نے کہ خوش نصیب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا چون چراں ہو گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اور یہ بھی سنا کہ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان آیا، فاصدع بما تؤمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میدان کے اندر آ جائیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور گھر سے ہی شروع کریں، گھر کے ماحول کو صاف کریں، درست کریں۔ پہلے اپنے گھر والوں کو کھڑا کریں، اپنے آپ کو کریں۔ اور دوسری وحی کے اندر آیا بھی تھا، یا ایھا المدثر، اے سونے والے، سونے کا لحاف اوڑھنے والے، اب آرام کا وقت نہیں رہا، دن کم ہیں، عمر ختم ہیں، کام بڑا ہے اور تھوڑے وقت میں بڑا کام کر کے جانا ہے، اس لیے بیدار ہو جائیں۔ اور بہت پھیلا ہوا کام ہے، آپ نے سمیٹنا ہے، اس لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ من ان مکمل آپ خود کھڑے ہو جائیں، نمونہ بن جائیں، دو اعتبار سے کھڑے ہو جائیں، یہ بات ذہن میں رکھی جائے، اندر سے بھی، دل سے بھی کھڑے ہو جائیں، ظاہر سے بھی کھڑے ہو جائیں، ایک دم کھڑے ہو جائیں۔ ایک بات، اور جس بات کے اوپر آپ خود ہو، جس کو آپ لے کے آگے چل رہے ہو، اس میں خود مضبوط ہو جاؤ، خود اس کے اوپر یقین کرو کہ میں سچ ہوں، سچا ہوں، جو کہتا ہوں یہ سچ ہے، اور جس پہ ہوں یہ سچ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں خود شک میں رہو۔ تو یہ حق ہے، اس کو پہلے خود تسلیم کرو اور سامنے آؤ، ظاہر کرو اور اس کی آواز لگاؤ، اور جس ماحول سے آپ تنگ ہیں ابھی تک تھے، اس سے دور ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ یہ عقیدے بھی ناپاک ہیں، یہ رواج بھی ناپاک ہیں، یہ رسمیں بھی ناپاک ہیں، اور یہ ابدان بھی ناپاک ہیں، یہ بدن بھی ناپاک ہیں، اور یہ ماحول بھی ناپاک ہے۔ اس سے آپ دور ہو جائیں۔ اب وقت کھڑے ہونے کا آ گیا، ہو جائیے کھڑے۔ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، قافلہ آ گیا، بنتا گیا، آگے بڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے آئے، اپنی دعوت کو شروع کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہ جو ڈر تھا وہ ہو گیا دونوں طرف سے۔ ادھر ڈر تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی لاوا پھٹنے والا ہے، وہ پھٹ گیا۔ ادھر انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے آواز زور سے نکالی تو پھر جھڑپیں شروع ہو جائیں گی، آگ بھڑک جائے گی، ہلچل مچ جائے گی۔ دونوں باتیں ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ کل جو ایک واقعہ آیا تھا کہ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ مجھے میرے والد آگ کی خندق کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ہمدرد غمخوار آیا، اس نے مجھے کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا، خندق سے بچایا، اور وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کا واقعہ ہے کہ جب ایمان ظاہر ہوا، اسلام میں آئے، تو انہی کے باپ نے ان کو پیٹا، بہت زیادہ پیٹا۔ یہ کہتے ہیں میرا سر بھی زخمی ہو گیا، جسم بھی زخمی ہو گیا، بے دردی سے مارا باپ نے، ایک چھڑی سر میں ہی توڑ دی پوری۔ لیکن پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا۔ یہ پہلی لڑائی ہے، یہ پہلا بائیکاٹ ہے، نکال دیا باپ نے بیٹے کو، چلے آئے، قربان کر دیا۔ لیکن عشق تھا، آپ تفسیر میں بھی سنتے ہیں، اور پھر آپ یہاں سنت کے مذاکرے میں سنتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا عشق تھا، سچائی تھی۔ ایک نظر نے، ایک آواز نے پورے عرب کو ہلا دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ یعنی کوئی وہ بجلی کی چمک تھی، کڑک تھی، یا کسی ہادی کی آواز تھی؟ ہوا کیا یہ ہلچل مچ گئی جس نے زمین ساری ہلا دی، پورا عرب ہل گیا، سارے خاندان کانپ اٹھے۔ ہوا کیا کہیں یہ آواز اٹھی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے،
لیکن لوگ بھی اڑ گئے، قافلہ بڑھنے لگ گیا، آگے اور لوگ داخل ہونے لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور حضرت یاسر ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آزاد لوگ ہیں یہ، حالات نے غلام بنا دیا، علاقوں سے علاقے منتقل کروا دیے، غلامی میں عمریں بیت گئیں، رہ گئے غلامی میں، کوئی آزاد کروانے والا نہیں آیا۔ اور یہ نقطے کی بات یاد رکھنی ہے، ایک بات توبہ بھی کرتے رہنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنی کہ دین جو ہے بدأ الاسلام من الغرباء سیعود الی الغرباء، اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے ان قریب دین غریبوں کے اوپر لوٹ جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ اور کیوں یہ مخالفتیں کھڑی ہوئیں اس وقت؟ جاننے والے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ راز ہے، نقطہ، کہ آپ کے لیے ابتدا سے تربیت شروع کی۔ ایک اور اعتراض آگے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی میں، کہ بھائی اگر نبی بنانا تھا تو کوئی فرشتہ آتا نہ اتر کر، جو نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا اور نہ اور دنیا کے کام کرتا، بزرگ بن کے تسبیح ہاتھ میں لے لیتا، الا اللہ کرتا رہتا، اور پھر باتیں بتاتا اور پھر ہم سنتے اور مانتے۔ جیسے فرشتوں نے کہا بھی تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، یہ لڑائیاں جھگڑے کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے یہ کیا کریں گے۔ تو پھر ایسا کوئی آتا، اور پھر اگر نبوت اسی کے پاس، اگر نبوت بندے پہ ہی آنی تھی، کسی بشر پہ ہی آنی تھی، تو یہاں ابو لہب ابو جہل موجود تھے، عتبہ شیبہ موجود تھے، بڑے بڑے لوگ، اور بڑے بڑے دروازے گیٹ لگے ہوئے، بڑی بڑی روڑیں تھیں، ایسا ویسا ماحول تھا کہ کوئی فرشتہ غلطی تو نہیں کر گیا، کہیں ادھر چلا گیا، اگر وہی ہی ہے، اگر نبوت ہی ہے، ورنہ تو صاف بات ہے ہم مانتے ہی نہیں، ڈرامہ ہے۔ یہ بات کہی انہوں نے اور لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں اگر ایسا ہوتا نا تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ فلانے کے پاس آنا چاہیے تھا، ہاں جی فلانے کے پاس، تو ان کے پاس آتے۔ یہ راز تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی شروع سے۔ ایک تو خاص بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کی کل بات نہ آئے، کوئی محسن اپنا احسان نہ جتلائے کہ یار کھانا ہمارے یہاں کھاتے رہے اور فلانے نے پرورش کی، دادا جی نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ کہاں ہوتے، اماں جان نے ایسا نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ابو طالب نے ایسا نہ کیا ہوتا تو پھر یہ اس کی دولت کھا کھا کے انگڑائی لیتے ہیں۔ تو ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا، غریب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بازو تھاما اور ان کا کام کیا، احسان نہیں رہا اتنا۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی۔ دوسرا راز اس میں یہ تھا کہ اگر فرشتہ ہوگا، فرشتہ آئے گا تو یتیم کی یتیمی کو کیسے سمجھے گا، فرشتہ آئے گا تو بیوگان کے حالات کو کیسے سمجھے گا، فرشتہ آئے گا تو انسانی ہمدردی اس کے دل میں کیسے ہوگی، فرشتہ آئے گا تو اولاد کو باپ کا احترام، باپ کے حقوق، باپ کی عزت کیسے سمجھائے گا، فرشتہ آئے گا تو یہ جو زندہ درگور ہو رہی لڑکیاں ہیں ان کو اہمیت کیسے سمجھائے گا، ان کو ظلم سے کیسے نکالے گا، فرشتہ ہوگا تو یہ اشارہ کیسے کرے گا کہ جس کے یہاں 3 لڑکیاں ہوئیں اس کی پرورش کی، ان کا نام اچھا رکھا، تعلیم دی ان کو، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا، ہاں قضاء معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ 2 خوشخبریاں، جنتی بھی ہوگا، مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور تعلیم سے تعلیم کون سی مراد ہے، یہ کل آ گئی ہے بات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہود و نصارہ کی تعلیم نہیں ہوگی، کسی غیر کی تعلیم نہیں ہوگی، خدا سے ہٹ کے کوئی تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم یہ ہوگی یا رسول اللہ اس خدا کی جس نے آپ کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، جبرائیل کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، سب کچھ کو پیدا کیا، اس کے راز معلوم کرنا، اس کے اسرار معلوم کرنا، اس کی قدرت کو معلوم کرنا، اس کی کائنات کا پتہ لگانا، آخرت کا پتہ لگانا، دنیا کا پتہ لگانا، مقصد کا پتہ لگانا، جنت و جہنم کا پتہ لگانا، اس میں نفع نقصان کا پتہ لگانا۔ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ نقشہ ختم ہونے والا، مٹنے والا ہے، یہاں کچھ رہنے والا نہیں۔ اور آخرت ہے ہمیشہ کہاں،
لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى، جہاں نہ موت آئے گی اور نہ دوبارہ زندگی ملے گی، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو یہاں سے سدھر کے آئے، اور جو یہاں سدھرے نہ، جو یہاں ڈٹے رہے مخالفت میں، انہیں پھر وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ مل کے کہنا پڑے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے مصیبت میں کہیں مر گیا ہوتا، مٹی ہو گیا ہوتا اس رسوائی سے۔ یہ چیزیں معلوم کرنے کا نام، انسانیت معلوم کرنے کا نام علم ہے، وہ علم ہے علم الہی، اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے، اور وہ عظمت نہ ملتی جو عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اگر فرشتہ نبی بن کے آ جاتا تمہارے پاس، اور اگر تمہارے پاس آتا تو تم میں وہ صلاحیت کہاں تھی، وہ کہاں ہمت تھی؟ تو یہ ایک بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام سے منہ نہ پھیرا جائے، نہ موڑا جائے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ذرہ بھی اپنا آپ نہیں دیتا، بہت کنجوس ہے، جب تک انسان اپنا کل اس کو نہ دے دے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، برابر متوجہ نہ ہو جائے۔ ایک یہ راز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجنے کا، اور پھر وہ ایک آیت آئی تھی اسی لیے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، اگر ان کے علاوہ کوئی آ گیا، فرشتہ ہی آ گیا، یہ تو دوسری برادری کو نہیں مانتے ہیں، انہیں مہاجر کے فتوے لگا دیتے ہیں اور کئی باتیں کرتے ہیں اوپر نیچے کے، تو پھر یہ کہاں مانیں گے کسی کو؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، وہ ذات انہوں نے انہی میں سے بھیجا، اس لیے کہ ان امی لوگوں میں سے رسول آیا، وہ پڑھ کے بتانے لگا، ورنہ تو یہ کہتے یہ پڑھا ہوا آسمان سے ہی آیا۔ تو پھر یہ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے تنگ ہوتے چلے گئے، حالات مشکل ہوتے چلے گئے۔ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے، بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنی ذمہ داری لے کے میدان میں نکلنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ حالات آتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور ان حالات پہ مدد الہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ڈٹ جائیں اور ہم چھانٹ دیں گے، فیصلہ کر دیں گے۔ اور اب غریبوں کی قسمتیں امنڈ گئی ہیں، اب غریبوں کو ہوش آ رہی ہے، آنکھیں کھل رہی ہیں، کوئی منصف آیا، انصاف کی آواز اٹھی، اب ہمیں غلامی سے نکالا جائے گا، اب ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں گے، اب ہمیں انصاف ملے گا، اب اونچ نیچ کی باتیں نہیں ہوں گی، اب چھو چھا کی باتیں نہیں ہوں گی، اب تو کوئی منصف آ گیا، حق ملے گا۔ ملا پھر حضرت بلال حبشی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے سالوں سے، ان کو پھر حق ملا، اتنا ملا کہ پھر ان کے آقا نے امیہ بن خلف نے ظلم ڈھائے اور گرم ریت کے اوپر گھسیٹا، اور پھر پتھر رکھے گئے اوپر، اور پھر ان کو غنڈوں کے حوالے کیا گیا، اور پھر گھسیٹا گیا، پھر مارا گیا، پھر خون نکلا، پھر چربی نکلی، پھر چربی سے نیچے کے انگار بجھ گئے، سب حالات آئے۔ کہا کہ حقیقت سمجھ آ گئی، احد احد، آج تک جو تمہارے لات، عزا، منات، حبل اور یہ اصاف اور نائلہ، یہ جو سب کے سب رکھے ہوئے تھے تم نے، یہ سب بے مراد، یہ سب خود کٹے ہوئے ہیں۔ آج پتا چلا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اسی کے نام پہ مرنا حق ہے، اسی کے نام پہ جینا حق ہے۔ اور پھر مال والوں کا، جن کا مال اللہ نے قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ لے آتے ہیں حضرت بلال کو، اور پھر مقام ملتا ہے، حبشی ہیں، رنگ کے کالے ہیں، بظاہر غلام تھے، اور پھر لوگوں نے کافی پیچھے رکھا ہوا تھا۔ جب آئے مقام نبوت کے قریب، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملے، پھر مؤذنوں کے سردار بن گئے، دعوت کے اعلیٰ پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے۔ پھر مکہ کی چھت پہ اذان دینے والے پہلے بلال حبشی ہیں، اور پھر مدینہ کی مسجد میں پہلے اذان دینے والے بلال حبشی ہیں۔ پھر مقام سے نوازا، اور جنت میں داخلے تک بلال حبشی کا مقام ہے، جنت میں مقام ہے۔ غریبوں میں ہوش آ گیا۔ وہیں ساتھ میں مالداروں میں، چودراہٹ والوں میں یہ مصیبت آئی، جانتے تھے یہ برحق ہے، جانتے تھے بات سچی ہے، لیکن اگر مان لیا تو پھر ہماری وہ چودراہٹ ختم، اور پھر ہمارے وہ کہ جاؤ جلال ختم، پھر قافلہ ادھر ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے پیچھے چلنے والے، وہ
حشمت جلالت وہ ختم ہو جائے گی، پھر کہاں ڈھونڈیں گے ان کو؟ تو کھڑے ہو گئے، مقابلے میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کھڑے کیے۔ اور جب حالات کھڑے کرتے ہیں پھر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، رشتے ناطے تلاش کرتے ہیں، مقام تلاش کرتے ہیں، بدنامی کے القاب تلاش کرتے ہیں، ذرائع تلاش کرتے ہیں، پھر بدنامیاں کرتے ہیں پہلے کہ یہ ایسا آدمی ہے، اس کے لیے الفاظ منتخب کرتے ہیں، اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا، ابو طالب کے پاس گئے، مجبور بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی پنگا لیا تو قریشی ہیں، برداشت تو نہیں کریں گے، پنگے میں لڑائی ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، طریقہ کار اپنایا جائے۔ ابو طالب کے پاس گئے، الفاظ بنائے، ترجمان متعین کیا اور کہا کہ ان سے بات کی جائے۔ آپ بڑے گھرانے کے آدمی ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، قریشیوں میں باعزت ہیں، اثر رسوخ والے ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں، آپ ہمارے آگے ہیں، ایک نقصان ہو رہا ہے آپ کو بہت بڑا، شاید آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے نا تو مسئلہ ایک دم حل ہو جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ یہ آپ کے بھتیجے جو محمد ہیں، محمد ابن عبداللہ، انہوں نے جو یہ ایک نیا نام شروع کیا کہ سارے معبود چھوڑ کر الہ واحدہ کی آواز لگائی، ایک ہی معبود ہے، یہ نقصان دہ ہو گئی، اس میں میاں بیوی کے اندر کٹ ہو گئی، بہن بھائی دور ہو گئے، گھروں میں جھگڑے ہو گئے، بیٹا دور ہو گیا، باپ دور ہو گیا، فساد مچ گیا، حکومت میں ہلچل آ گئی، دفتروں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، سواری اور ڈرائیوروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، گاہک کٹ گئے، گھور گھور کے دیکھنے لگے، بظاہر نفع کم آنے لگا، اور کیا ہوگا؟ ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، اور یہ بات آپ تک ہے، آپ اگر کھڑے ہو گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا یار یہ باتیں نہ کرو، مجھے لگتا تھا کہ آپ عقل مند لوگ ہیں لیکن بڑے کمزور لوگ ہیں، ڈھیلے، اور آر پار کی باتیں کرتے ہیں، اتنی فرصت کس کو ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا حق ہے، وہ اپنا مدعا رکھے، اپنی بات کرے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ چلیے جائیے، چلی نہیں، بات نہیں بنی، چلے گئے، اور کوئی حربہ بھی نہیں تھا، پھر آتے رہے، بار بار آتے رہے اور جاتے رہے، کچھ نہ کچھ کہتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے۔ ایک بار سوچا ابو طالب نے ذرا پوچھیں تو صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ماجرا کیا ہے، کوئی شکل ایسی نکلتی ہے؟ پوچھا، بلا کے پیار سے کہا بیٹے ایسا ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہو جس میں اتفاق رہے، کاٹ چھانٹ نہ رہے۔ کہا نہ میں کوئی کاٹ چھانٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، جوڑ کی بات کرتا ہوں، عزت کی بات کرتا ہوں، عزت دینے والا تو وہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، ادھر کی طرف لے جا رہا ہوں، ایک خدا ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، وہی عزت کا مالک ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ایک ہی بات مانو، زیادہ باتیں نہیں بتاتا ہوں میں، کوئی لمبی کہانی نہیں ہے، بس ایک بات مان جاؤ، عزت پالو گے، نفع پالو گے، سر اونچا ہو جائے گا تمہارا، اتفاق ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا تو وہاں ہوتا ہے جہاں 20 باتیں کرتے ہیں، جھگڑا تو وہاں ہوتا ہے جہاں گھر میں 4 لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑا تو وہاں ہوتا ہے جہاں عہدے ہوتے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں اتنا، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، اگر یہ بات مان لیتے ہیں ٹھیک کہ نہیں، بات صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بہت ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ میری ایک بات مان لیں گے تو میں ان کی بہت ساری باتیں مان لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جب یہ قافلہ آیا، بیٹھا، بات چل رہی تھی، پھر یہ بات چلی، نبی علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا اور کہا کہ یہ چھوٹے سردار ہیں، چھوٹے، یہ بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لیکن ابھی چھوٹے ہیں، اور جب یہ میری یہ بات مان لیں گے، یہ خالی عرب کے سردار نہیں رہیں گے، عجم کے بھی سردار بن جائیں گے، عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، یہ میری بات مان لیں۔ ابو جہل نے کہا یہ کیا بات ہے یار، جوڑ کی کوئی بات ہو، نفع کی بات ہو، ایک کے بجائے 100 ہوں، ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ آپ کی کون سی بات ہے؟ تو بات تو وہی آئی کہ بھائی بس سینکڑوں خداؤں کو چھوڑ دو، ایک ہی خدا کی بات مان لو، یہ ہے وہ ہے مسئلہ ایسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تقریر فرمائی، کہا ایسا مسئلہ ہے۔ سب نے سر نیچے کیا، غور کیا، کہا بات تو کچھ صحیح کہی جا رہی ہے، اس پہ غور کیا جائے۔ ابو جہل نے دیکھا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، ابھی ایک دم مجھے تو نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، جلدی سے اٹھا، کہا بھائی مسئلہ لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہو گیا، اور بس اٹھو بھائی، قربانی کون دیتا ہے؟
کون قربانی دے گا؟ کھڑے ہو جاؤ ایک دم۔ میں ایک جگہ جنازہ پڑھانے لگا تو جنازے پہ تھوڑا اختلاف ہو گیا، تو جب میں کھڑا ہو گیا سارے لوگ پیچھے، ایک بندہ الگ ہو گیا، اس نے دیکھا کوئی نہیں آیا، اس نے جلدی کہا جو سنی لوگ ہیں سب الگ ہو جاؤ۔ تھوڑے لوگ پھر اس کے ساتھ چلے گئے ایک دم۔ تو ابو جہل اٹھا ہی نہیں، دیکھا کہ سب غور کر رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یار کون خداؤں کو ماننے والا ہے، ڈٹنے کا موقع آ گیا، فساد پھیل گیا، اٹھو نکلتے ہیں، باہر نکلو یہاں سے۔ چلے گئے، نکال لیا، بھاگ گیا ابو جہل، اور ابو جہل نے فساد مچا دیا، شور مچایا ایک دم۔ کہا کہ بھائی دیکھو یہ اتنے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے، اس کا مطلب ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے، بے عقل تھے، بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے وہ، انہوں نے خامخواہ اس دین کو پسند کیا، تحقیق کی، کچھ تھا اس میں، نفع تھا، اور ہم آج تک عزت دار رہے، یہ آگے آج عزت دینے لگا۔ ٹھیک یہی باتیں آج چلتی ہیں اگر قرآن کو سنا جائے۔ یہ قرآن سارا نقشہ بیان کر رہا ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا، لوگوں نے کہا، کچھ کو خیال ہوا کہ بات تو ابو جہل صحیح کہہ رہا ہے، بچو، کچھ کو خیال ہوا بات تو ادھر کی صحیح ہے، جڑو، لیکن کیسے جڑیں؟ رشتہ ادھر ہے، کیسے جڑیں؟ ظالم یہ سر پہ کھڑا ہے، نقصان پہنچائے گا، وہ کمزور لگ رہے ہیں بظاہر، یہ اس قسم کے خیال پیدا ہوئے۔ کچھ نے کہا مان لیتے تھے لیکن کریں کیا، وہ لات اور منات اور عزا اور وہ اصاف اور نائلہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو یہ ایک ہی بیٹا لیا ہوا ہے، ان سے مانگ کر یہ مر جائے گا، اور فلانا مال میں نقصان ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اب یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے، قافلہ آگے چلتا گیا۔ بہرحال ابو جہل اپنے معاملے کے اوپر ڈٹا رہا، شریر رہا، اور میٹنگیں شروع ہوگی، تنظیمیں بننے لگیں، کیونکہ حج ہوتا تھا بیت اللہ کا، بیت اللہ کہ یہ متولی تھے۔ ایسے موقع جب آتے پھر یہ میٹنگیں کرتے ہیں، اور میٹنگ کر کر کے کہتے کیا ہوگا، آخر کیا ہوگا۔ ایک بار پھر آیا ابو طالب کے پاس اور ذرا سختی کے ساتھ آئے، ڈانٹا ابو طالب کو، کہا کہ مانتے نہیں ہو آپ، حد ہو گئی ہے، آپ نے پرورش فتنے کو دے رہے ہو، مفتن آدمی آپ کے گھر میں ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے، اور آپ یاد رکھنا کہ اب معاملہ ایسا نہیں ہوگا، ماننا ہے تو مان، ورنہ تو پھر ہم ایسا کر دیں گے۔ اندر سے ڈر رہے تھے، ہمت ہوتی تو کر کے دکھاتے، لیکن ادھر دھمکیاں دے رہے تھے، ادھر پھر پھسے ہو رہے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا یار ٹھیک ہے، اس کا مطلب کچھ سختی ہو گئی۔ بلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا بھتیجے بڑا بوجھ ہے میرے اوپر، اور اتنا بوجھ مت ڈالو، ایسا ایسا ہوا ہے، شریر لوگ ہیں، مفتن ہیں، کوئی فتنہ کھڑا کریں گے، ایسا ہو جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، بولے، کہا چچا بہت آپ نے خدمت کی، آپ نے اپنی خدمت کا حق ادا کیا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے، لیکن اگر اب آپ تھک جاتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ دیکھ لیں اپنا راستہ سنبھال لیں، بیٹھ جائیں، اور میں قسم کھاتا ہوں ذات کی جس نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو آواز اٹھی ہے، جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، اس سے میں ہٹوں گا نہیں، ٹلوں گا نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا اسی میں ہلاک ہو جاؤں گا یا اس کو لے کر پار ہو جاؤں گا، اور ہر دور میں یہی چیلنج ایمان والے کو ہوتا ہے۔ جان ہتھیلی پہ آ جاتی ہے کہ بھائی بول جلدی، یا تو یہ کلمہ چھوڑ، ایمان چھوڑ، یا جان دے دے، ورنہ کلمہ نہیں چھوڑے گا تیری جان چلی جائے گی، اور اگر جان بچائے گا تو کلمہ چھوڑ۔ تو حق تو یہی ہے کہ پھر وہ جان دے دے، کلمہ نہ دے، پھر اللہ جان بھی بچا لیتا ہے کبھی، اور کلمہ بھی بچ جاتا ہے، غازی ہو جاتا ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دلیلیں دیں گے یہ، میں تو دلیل کے ساتھ ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، میں دلیل سے اپنی بات پیش کر رہا ہوں، یہ کیا دلیل دیں گے مجھے ہٹانے کے لیے؟ ہاں میرے رب کی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں، الشمس والقمر بحسبان، جو رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، اپنے محور میں جکڑے ہوئے چل رہے ہیں، اس کی روشنی میں یہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اسی سورج کو، اس چاند کو لا کر میرے دونوں ہاتھوں میں تھما کے اور مجھے کہیں کہ یہ بڑی دولت دے دی، میں تب بھی باز آنے والا اب نہیں ہوں، نہیں رکوں گا۔ اب یہ سیلاب چل پڑا، چچا آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ جب یہ جرت دیکھی، بہادری دیکھی، اور ابو طالب نے کہا کہ بیٹے ڈٹ جاؤ، پھر میں بھی ساتھ ہوں، اور جہاں تک بس چلے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قوی مومن کو پسند کرتا ہے، قوت کو، بزدلی کو نہیں۔ جب مومن ڈٹ جاتا ہے، نصرتیں آتی ہیں، پھر اللہ دروازے کھول دیتا ہے۔
لیکن پہنچاتا آخری مقام تک ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا اندر, گھیرا لگوا دیا, تالے بھی لگوا دیے, گھیر دیا, اور گھیرنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو آزمایا تو یوسف نے نظریں ڈالی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما تو تنہا داری. یوسف, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ یوسف کا حسن اور سارے پیغمبروں کی صفات ایک ہی کے اندر جمع کر دی. یوسف میں بھی ایک کمال کا حسن تھا اور قادر تھے. یہ بات جوانوں کو یاد رکھنے کی ہے. مارکیٹوں میں, بازاروں میں بد نظری سے بچنے, یا حالات آ جائیں ان سے بچنے کے لیے یوسف کے قصے کو سامنے رکھ کر یہ سبق آموز واقعات ہیں. پھر بادشاہ کا گھر اور پھر زلیخا سامنے, پھر حالات. زلیخا نے جب پردہ ڈالا, یوسف نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے. کہا اس کمزور نہ دیکھنے والے خدا کے سے تو شرمائے, میں اس خدا سے نہ شرماؤں جو مجھے خندق سے نکال کے لایا, جس نے مجھے یہاں پہنچایا. اور مفسرین نے یہاں ایک ترجمہ اور بھی کیا کہ یوسف نے یہاں یہ بھی مراد لیا کہ جس بادشاہ کے گھر میں میں ہوں یا عزیز مصر کے, وہ میرے اوپر اعتبار کر کے گیا ہے, امین سمجھ کر گیا ہے, اور میرا محسن ہے اس کا نمک خور ہوں میں, کیا میں یہ خیانت کر دوں گا؟ یہ بہت سبق آموز واقع ہیں یاد رکھنے کے. اور جب یہاں اس مقام کو یوسف پہنچے اور کہا کہ نہیں, میرا خدا زندہ ہے, میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے بھروسے پہ چل پڑتا ہوں میں, یا جان جائے گی ایمان نہیں جائے گا. جب واپس چل پڑے تو یوسف کو وہاں پہنچانا تھا, کیونکہ آگے جا کے یوسف کی یعقوب کی ملاقات کروانی تھی. مصر والوں کے حالات قحط سالی آنے والی تھی. یوسف منتظم تھے, وہ انتظام چلانا تھا یوسف نے, مارنا نہیں تھا رب نے. دروازے کھلنے شروع ہو گئے, چلے گئے. عزیز مصر تلوار ڈالتا, مار دیتا, اللہ نے دل میں ڈال دیا. اور جب بات چلی کہانی, کوئی یوسف کا بظاہر گواہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, تو عزیز مصر کو بات سمجھ آ گئی. کہا یوسف آرزان حاضا, یوسف چھوڑو ان باتوں کو, ہم سمجھتے ہیں یہ شکلیں سچی ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ بول سچے ہوتے ہیں, یہ نوجوان سچے ہیں. انکی کنتی, یہ آگے آیت ہے کہ تو ہی خطا کار ہے, خطا کاروں میں سے غلطی تیری ہے, بس تو جا. یوسف چھوڑو اس معاملے کو. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ضرورت مجھے کسی کی مدد کی نہیں ہے, اب میں چل پڑتا ہوں میدان کے اندر. اور یہ لوگ پھر چلے گئے. پھر انہوں نے حالات کھڑے کیے, کر کچھ نہ سکے, کچھ نہیں کر سکے. پھر انہوں نے صلح کے پیغام جاری کیے. کہ باطل جب گھبراتا ہے, دلیلیں تو ہوتی نہیں, پھر وہ کئی طرح سے حملے کرتا ہے. پہلے ڈراتا ہے, آنکھیں نکالتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, رکاوٹیں ڈالتا ہے, رشتے کاٹتا ہے, ناطے کاٹتا ہے, بائیکاٹ کرتا ہے, دکانیں بند کرواتا ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں کرتا ہے. لاسٹ میں قریب آتا ہے, دوستیاں لگاتا ہے, صلاح کرتا ہے, اور پھر سیکولر انتظام بتاتا ہے. پھر کہتا ہے جوڑ میل سے چلیں. ایک دن مندر میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک دن گرجا میں چلے جائیں گے, ایک دن سارے مسجد میں آ جائیں گے, ایک دن ٹیکا لگا لیں گے, ایک دن برقع پہن لیں گے, ایک دن پگڑی پہن لیں گے, ایسا کریں گے. اور پھر صلاح کا پیغام دیا. کہا یا رسول اللہ, جب آپ نہیں مانتے, آپ بھی ڈٹ گئے اور ہماری بھی مجبوری ہے, تو آؤ ایک صلاح کر لیتے ہیں. کچھ دیر ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں, کچھ دیر آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں, کچھ آپ قدر کر لیں, کچھ ہم قدر کر لیں, تو مل جل کے معاملہ چلتا رہے, قافلہ آگے بڑھ جائے. اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اب صاف کہہ دو, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اٹل ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, پہچان ہوگی, جھنڈا بن گیا, نشان ہو گیا, تنظیم بن گئی, حق آ گیا, آواز نکل گئی. اب سودا نہیں ہوگا, اب بس تمہارے لیے تمہارا دین ہے, مر جاؤ اس کے پیچھے غرق ہو جاؤ, ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور یہی ہمیں نجات دلانے والا. وہاں فیصلہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ تم اپنے دین کے اوپر رہو, میں اپنے پہ رہوں, اور ہم دونوں مل کے رہیں, ایک ہی چرچ میں بیٹھیں, ایک ہی دفتر میں رہیں, ایک ہی تھالی پہ کھانا کھائیں, ایک ہی گانا گائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا.
तुम्हारे माबूद अलग, मेरा माबूद निराला अलग हो नहीं सकता। तुम्हारे माबूद बेजान हैं, मेरा माबूद जानदार है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसको नींद भी नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती, हर आन जागता है, सबकी कफालत करता है। तुम्हारे माबूद अपने खाने से मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, मेरा माबूद कायनात को पैदा करने वाला है, ये नहीं हो सकता। और फिर तरीकाकार इबादत का, मेरा ये मुनज़्ज़म तरीका, इज्जत वाला इबादत का तरीका, तुम्हारा ये भूंडा तरीका, ये एक तरीक़ेकार कैसे मिल सकेंगे? कैसे मैं खड़ा होकर हाथ खड़ा करूंगा और फिर वहां जाऊंगा और तुम यहां झुकेंगे? ये नहीं हो सकता है। झुकना है तो यकसू होके आ जाओ, झुक जाओ, इसी में खैर है। चैलेंज कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, एकदम कह दो, बाइकाट करो, इनसे अलग हो जाओ। और ये जालिम, ये फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ाल हाज़ा सिहरुम मुबीन, ऐसा ही है कि जब वाज़ेह दलीलों के साथ आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखें कानी थी, कोई अंधी थी, ये अक्ल वाले थे, जानबूझ के इन्होंने कहा कि ये तो जादू है, और ये समझते थे दूसरों की आंखों में धूल डालने के लिए। इनकी चौधराहट जा रही थी, नमरदारी जा रही थी। छोड़ो या रसूल अल्लाह, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब हमने मोहर लगा दी इनके दिलों के ऊपर, कानों के ऊपर, आंखों पे पर्दा डाल दिया है, अब इनको हिदायत नसीब नहीं होगी। आप चलते रहें, हाँ सब्र से काम लेते रहें, हाँ सब्र से काम लें और डटे रहें, या रसूल अल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। आपने काफले को संभाल के रखें और या रसूल अल्लाह मालो मता की लालच में न रहें। वो एक बात मैंने अर्ज की थी, बदा अल इस्लाम मिनल गुरबा सयऊदु इलल गुरबा, इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे लौट के न चला जाए। माल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहे, अल्लाह ने दूर रखा, इसलिए कि माल की मोहब्बत दिल के अंदर बैठ जाती है, दिल में समाती है और अल्लाह के साथ शिरक हो जाती है। अल्लाह शिरक से नाराज हैं, इसलिए पैगंबरों को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला शिरक से बेजार रहते हैं, मुशरिक को कभी बख्शते नहीं हैं। माल की मोहब्बत आती है, औलाद की मोहब्बत आती है, लोग समझने लगते हैं कि ये गरीबों का काम है नमाजें पढ़ना, ये इन लोगों का काम है कुरान पढ़ना, ये इन लोगों का काम है कुरान पढ़ाना, हम लोग तो बस ये हैं। अल्लाह के फिर ये फैसले हो जाते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे यहाँ हिदायत ही नहीं रही है। अब हमने फैसला कर दिया है कि तुम दूर, ये दूर। और ये क्या करते हैं या रसूल अल्लाह? अब इनके बस में कुछ भी नहीं है। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये लोग चाहते हैं मिल मिला के कि अल्लाह के इस नूर को न उजागर होने दिया जाए, ये दीवा न जले, ये लो न बले, ये रोशनी न चले, ये अपनी फूंकों से इसको बुझाना चाहते हैं। इतना ही इल्म है, इतनी ही हिम्मत है, और क्या कर सकते हैं? लेकिन अल्लाह अब अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, मुकम्मल करके रहेगा। और एक एक देहात में, एक एक झोंपड़ी में दीन दाखिल होकर रहेगा। सवाल ही नहीं कि रुक जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे ये मुशरिक लोग इसे नापसंद ही करते रहें। इससे पहले आयत है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल काफिरून। वो ज़ात है जो अपने रसूल को दीन हक देकर भेजा है जिसने, और यही दीन हक चलेगा। ये दूसरे बातिल अदियान के ऊपर गालिब करना है और गालिब होकर रहेगा। ये कहाँ किसी को पसंद आएगा? लेकिन ये सोच के कहाँ अब रुकना है कि किसी को पसंद आए या ना आए, उनको ना आए आप निकल पड़े या रसूल अल्लाह। इस काम को आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे काफिला बढ़ता रहा और दावत चलती रही। हज का मौका आया तो चूंकि इन लोगों को आग तो लग चुकी थी, अब मशवरा किया, यार मसला बन गया, लोग आते हैं, मरकजी जगह है और ये बंदा मानता ही नहीं है, ये खड़ा हो जाता है। कोई ऐसा जरिया बनाओ कि इसका कोई लक़ब रखा जाए, बदनाम किया जाए इसको, ताकि आने वाले लोगों को बता दिया जाए कि इससे न मिले। मीटिंगें हुई, बैठे सारे लोग और मशवरा किया, कहा आप लगते हैं बड़े सियाने हैं, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपने बताना है क्या किया जाए। बहरहाल आज आके बोलने लगे। किसी ने कहा कि इनका नाम काहिन रख दो,
کہ بھئی یہ کاہن ہے، کاہن لوگ بڑے بدنام ہوتے ہیں، ایسا ویسا علم نجوم کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا یار عجیب بات ہے، کوئی ماننا بھی تو چاہیے سامنے والا کہ کاہنوں کی اس میں صفت بھی ہے یا نہیں ہے، کاہنوں والا کوئی عمل بھی وہ ہے نہیں ہے، سب نے کہنا ہے تم بیوقوف ہو، تو اس لیے یہ تو نہیں چلے گا۔ کہا اچھا بات تو صحیح ہے، پھر کیا کہا جائے؟ پھر اس کو ساحر کہا جائے، ساحر کذاب، ساحر ہے، جھوٹ بولتا ہے، جادوگر بھی بڑے بدنام ہوتے ہیں، ایسا ویسا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا یار عجیب بیوقوفی ہے، ذرا غور تو کرو جادوگروں کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ان کے کام ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ بات ہی نہیں ہے، تو یہ جادوگر کہاں ہیں؟ دوسرے والے بات نہیں مانیں گے آپ کی، پھر اس کی طرف راغب ہو جائیں گے، کہیں گے دیکھتے ہیں جادوگر نہیں لگتا ہے یہ، تو پھر کیا جائے؟ تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ تو دوسرے نے کہا یہ بھی نہیں بات لگے گی، اس کا کلام تو سنو، اس کا انداز دیکھو، اس کی باتیں دیکھو، یہ کہاں مجنون ہے، یہ کہاں دیوانہ ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ کلام بناتا ہے اور پڑھ پڑھ کے سکھاتا ہے۔ کہا چلو کچھ یہ باتیں ہیں، یہ لے لیتے ہیں، ان کو آگے پھیلاتے ہیں، اس کے قریب نہیں جانا بھائی۔ تو پھر کون کھڑا ہوگا، کون ایسا کرے گا؟ مینا میں کون کھڑا ہوگا، مزدلفہ میں کون کھڑا ہوگا، عرفات کے میدان میں کون کھڑا ہوگا، مکہ میں کعبہ میں کون کھڑا ہوگا، صفا مروہ پہ کون رہے گا؟ یہ جگہ ہیں جہاں قافلے آئیں گے، بیٹھیں گے، اور یہ پہنچ جائے گا، تقریر شروع کر دے گا، دعوت دینی شروع کر دے گا۔ یہاں کھڑے ہو جائیں اور ایک دم پہلے سے اعلان کر دیں کہ بھیا بچ کے رہنا، جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال بچ کے رہنا۔ تو ابو لہب نے کہا بہت ہوشیاری کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا بھائی، وہاں مینا میں ایسا کروں گا۔ دوسرے نے کہا عرفات میں رہوں گا۔ ابو جہل نے کہا میں ایسا کروں گا، لیکن ابو جہل ذرا چلاک ہوشیار تھا اور آگے دوسروں کو لگا دیتا تھا، کہتا تھا آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ کی زبان بھی اچھی چلتی ہے، بات بھی دوسرے مانتے ہیں، آپ وہاں کھڑے رہنا عرفات میں۔ ٹھیک ہے میں کھڑا رہوں گا، میں بھی ساتھ ہوں۔ دوسرے کے پاس چلے جانا، اس کو کہنا آپ وہاں مینا میں کھڑے رہنا، آپ کی بات چلے گی اور میں ذرا نگرانی کروں گا چل پھر کے۔ تو یہ ہوشیاری سے کام لیتا رہا، یہ معاملے شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ نکلنے پہ مجبور ہوئے، حالات آئے۔ اس سے پہلے ایک دو اور واقعات ہیں، وہ باقی رہتے ہیں، میرے خیال وقت زیادہ ہو رہا ہے، انا للہ ہو گیا ہے، آج کوئی کام بھی مشورہ بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ جو بات ادھوری رہی اس کو کل آگے شروع کریں گے اگر موقع اللہ نے دیا۔